میرا سوال یہ ہے کہ نماز کون سی ہے جو اللہ نے پڑھی ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ کو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے اور کس کے لیے اللہ نے نماز پڑھی ہے؟ یہ نماز کا جو لفظ ہے نا، یہ ہم کو بہکاتا ہے، حالانکہ اصل لفظ جو قرآن میں ہے وہ ہے صلاۃ۔ اب اس کے بعد صلاۃ کی اقسام ہیں، ایک ہوتی ہے صلاۃ مجمل اور ایک ہوتی ہے صلاۃ مفصل۔ صلاۃ مجمل کیا ہے؟ صلاۃ مجمل جو ہے وہ دائمی صلاۃ ہے۔ دائمی صلاۃ کیا ہے؟ کہ آپ کا قلب اور آپ کی روحیں ہر وقت اللہ کا ذکر کرتی رہیں، یہ صلاۃ ہے۔ اسی کے بارے میں قرآن مجید نے کہا حافظوا علی صلاۃ الوسطیٰ، کہ جو تمہارے پسلیوں کے بیچ میں لٹکی ہوئی صلاۃ ہے اس کی حفاظت کرنا۔ اچھا، اب مولویوں کو تو یہ روحانی تعلیم ہے نہیں، تو انہوں نے کہا 5 نمازوں کے بیچ میں جو نماز ہے اس کی حفاظت کرو، یعنی نہ فجر کی حفاظت کرنا بیٹا سوتے رہنا، نہ عصر کی حفاظت کرنا گرمی ہوتی ہے سوتے رہنا، بس عصر کی نماز کی حفاظت کرنا، مغرب اور عشاء کی چھٹی کر دینا، یہی مطلب ہے نا؟ یہ نہیں تھا حافظوا علی صلوات والصلاۃ الوسطیٰ۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنی جو صلاۃ ہے اس کی حفاظت کرو، اور پھر خصوصیت کے ساتھ فرمایا کہ خاص طور پر جو بیچ والی صلاۃ ہے اس کی حفاظت کرنا۔ مطلب کہنے کا یہ کہ جتنی بھی روحیں ہیں سب کو ذکر میں لگانا، لیکن سب سے پہلے بیچ میں جو لٹکا ہوا دل ہے اس کو ذکر میں لگانا، اس کے بغیر باقی صلوات نہیں ہوں گی، اس کے بغیر۔ تو صلاۃ اب 2 طرح کی ہو گئی، ایک مجمل ہر وقت اللہ کا نام گونجے، اور ایک مفصل کھڑے ہو کے پڑھنے والی، قیام، رکوع، سجود جس میں ہو، یہ تفصیل سے ہے، ڈیٹیلڈ ہے، مفصل ہے۔ ورنہ صلاۃ کا جو مطلب ہے وہ رب کا نام لینا ہے، اس کی پاکی بولنا ہے۔ اب اس کی اقسام بنا دی ہیں، جس طرح شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، لیکن اس کو سیریمنی کے طور پر کیا جاتا ہے، اجتماعی طور پر، کوئی اپنے گھر پہ 2-4 مہمان بلا کر کے کر لیتا ہے۔ تو ایک تو ہو گئی وہ صلاۃ جس کو سیریمنی کے طور پر کیا جا رہا ہے، سیریمونائز کر کے، اجتماع کر کے، اور ایک صلاۃ وہ ہے جو چپ کے دل کر رہا ہے، فرشتوں، ملائکہ، جبریل تک کو پتہ نہیں اس بندے کا دل اللہ کا ذکر کر رہا ہے، پتہ نہیں۔ جیسے سرکار سے میں نے سنا کہ یوم محشر میں کیا ہوگا ذاکر قلبی کے ساتھ، اس کے اعمال پیش کیے جائیں گے، اعمال وغیرہ پیش کرا کے تو فرشتے کہیں گے اس کو جہنم میں ڈالنا ہے، ان کے اندر یہ سوچ ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا ادھر آؤ، اس کے یہ جو قلب کا نور ہے یہ بھی شامل کرو اس میں۔ تو وہ فرشتوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ یہ ذاکر قلبی تھا، اس کا اتنا نور ہے، وہ صرف کتاب میں جو لکھا ہے اس کے مطابق کریں گے۔ اب جس طرح یوم محشر میں تم جاؤ گے، وہ تمہاری کتاب کے ہی فوٹو کاپی بنا کے دے دیں گے تمہیں ہاتھ میں، جس کو جہنم میں جانا ہوگا اس کے الٹے ہاتھ میں دے دیں گے، جس نے جنت میں جانا ہوگا میرے خیال ہے ان کے تو پرچے ہوں گے ہی نہیں، جنتی تو بغیر ایسے کھڑے ہوں گے، کیونکہ جنتی تو صرف وہی ہوں گے جن کے دلوں میں ایمان ہوگا، جن کے دلوں میں نور چلا جائے گا، اعمال کی بنیاد پر تو کوئی بخشا جائے گا ہی نہیں، اس لیے سب کے الٹے ہی ہاتھ میں دیے جائیں گے۔